بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا مرد مومن کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ دیکھیے، یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 29 تاریخ ہے، 1446 ہجری کا سن ہے، اختتام کے کگار پر ہے۔ اسی مہینے کی آخری تاریخ کو سلطنت مغلیہ کی بنیاد ڈالنے والے ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ کا انتقال ہوا۔ بہت ہی مرد مجاہد اور بہت ہی بامروت بادشاہ گزرا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوا 26 دسمبر کی تاریخ تھی اور 1530 عیسوی کا سن تھا اور جمادی الثانی کا مہینہ بھی تھا۔ تو اس کے انتقال کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ہوا یوں کہ اس کا جو بیٹا ہمایوں تھا وہ بستر مرگ پکڑ لیا، یعنی ایسے مرض لاحق ہوا جو مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو بابر بادشاہ نے اس کے چارپائی کے ارد گرد 4 چکر لگائے۔ اس کے بعد میں بارگاہ الہی میں انتہائی عاجزانہ انداز، توبہ و استغفار کے ساتھ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا، میری جو باقی ماندہ زندگی ہے وہ جو ہے میرے بیٹے ہمایوں کو تو عطا کر دے، اور اس کی جو مصیبتیں ہیں یا اس کا جو بھی ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا تو ہمایوں کی جو مہلک مرض تھی وہ بابر کو لاحق ہو گئی، اور بابر کی ایام زندگی جو ہے رب تبارک تعالیٰ نے اسے عطا کر دی۔ تو ہمایوں دن بدن صحت یاب ہوتا گیا اور بابر جو ہے دن بدن بستر پکڑتا گیا، اور بالآخر جمادی الثانی کا مہینہ تھا، انتقال کر گیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، 26 تاریخ تھی، 1530 عیسوی کا سن تھا، 40 سال کی عمر میں دنیا کو خیر آباد کہا۔ اسی طریقے سے گول گنبد بنانے والے عادل شاہ بہمنی بیمار پڑے۔ انہوں نے جو ہے اپنے وقت کے بہت بڑے جو ولی کامل تھے ان کی بارگاہ میں اپنے مرید کو بھیجا کہ جا کر کے کہو کہ دعا کرے۔ کافی علاج معالجہ کے باوجود بھی جو ہے طبیعت ناساز ہے، طبیعت کو قرار نہیں۔ چنانچہ ان کا مرید بہت بڑے ولی کامل کی بارگاہ میں آیا۔ اس ولی کامل کو ہاشم پیر دستگیر کہا جاتا ہے۔ تو سید ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جو ہے رومال پر دم کر کے کہا کہ جاؤ جہاں درد ہوتا ہے وہاں اڑھا دو یا ڈال دو۔ اس کے باوجود بھی افاقہ نہیں ہوا، تو عادل شاہ بادشاہ جو ہے خود چل کر کے آیا ان کی بارگاہ میں اور کہنے لگا میرے آبا و اجداد کی بڑی بڑی یادگاریں موجود ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے کوئی یادگار چھوڑ کے جاؤں، تو گول گنبد ابھی ادھورا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے لوح محفوظ پر نگاہ دوڑائی، تو انہوں نے کہا، یعنی سید ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری اب زندگی باقی نہیں ہے، تم 3 دن کے بعد مر جاؤ گے۔ وہ بڑا جو ہے متفکر ہوا، بڑا عقیدت مند بھی تھا ان کا، تو انہوں نے کہا دیکھو میرے 10 سال کی عمر ہے، 10 سال میری زندگی لے لو، تم 3 دن کی مجھے دے دو۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے دعا کی مراقبہ کیا تو اپنی زندگی ان کو سونپ دی اور ان کی زندگی خود لے لی۔ یہ بیمار ہونے لگے، وہ صحت یاب ہونے لگا۔ 3 دن کے اندر اندر حضرت سید ہاشم پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ تو حدیث پاک میں ہے ان الدعاء يرد القضاء المبرم، کہ جو دعا ہے وہ قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر حقیقی، ایک تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی، اور ایک تقدیر معلق۔
تقدیر معلق روزہ نماز ماں باپ کی دعاؤں سے اساتذہ کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم غیر حقیقی جو ہے اس پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کو بھی اس سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو لوح محفوظ پیش از اولیاء، لوح محفوظ جو ہے اولیاء کرام کے سامنے ہوتا ہے، تو کہنا یوں ہے کہ دعا کے طفیل، دعا کے ذریعے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔